السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں نے مجھے بچپن میں ایک کوڑے دان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ساری زندگی نفرت کی آگ میں جل کر گزاری اور ایک بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت کو کینسر کے علاج کے لیے لایا گیا۔ وہ وہی میری ظالم ماں تھی۔ میں نے اس کا غلط آپریشن کر کے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن جب میں نے آپریشن سے پہلے اس کی میڈیکل ہسٹری پڑھی اور پرانی فائل پڑھی تو میں دھاڑی مار کر رونے لگا، کیونکہ میرا نام علی ہے اور میں آج اس شہر کا سب سے بڑا اور مشہور سرجن ہوں، لیکن میرے سینے میں پچھلے 30 سالوں سے نفرت کی ایسی آگ جل رہی ہے جس نے مجھے اندر سے راکھ کر دیا ہے۔ مجھے آج بھی وہ کالی اور سرد رات یاد ہے جب میری سگی ماں نے مجھے کوڑے دان کے پاس لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جس نے میری پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ رات بہت بھیانک تھی۔ میں چھوٹا سا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی اندھیری اور بدبودار جگہ پر کیوں چھوڑا گیا ہے۔ کوڑے دان کی اس بدبو اور سردی کی شدت مجھے آج بھی اپنے وجود پر محسوس ہوتی ہے۔ جب میں وہاں رو رہا تھا، کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ کتے بھونک رہے تھے اور میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے ایک یتیم خانے والوں نے وہاں سے اٹھایا اور یوں میری زندگی کا ایک نیا اور تکلیف دہ سفر شروع ہوا۔ یتیم خانے کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہاں ہر بچہ کسی نہ کسی دکھ کا مارا تھا، لیکن میرا دکھ سب سے الگ تھا۔ مجھے کسی حادثے نے یتیم نہیں کیا تھا، بلکہ میری اپنی ماں نے مجھے خود موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ جب بھی یتیم خانے میں کوئی تقریب ہوتی اور دوسرے بچوں کے رشتہ دار ان سے ملنے آتے تو میں اکیلا ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی ماں کی بے حسی پر روتا۔ لوگ مجھ پر ترس کھاتے تھے، لیکن مجھے لوگوں کا ترس نہیں چاہیے تھا۔ اس ترس اور ہمدردی نے میرے اندر غصہ بھر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں رو رو کر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا، بلکہ اس غصے اور نفرت کو اپنی طاقت بناؤں گا۔ میں نے دن رات پڑھائی شروع کر دی۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے تو میں یتیم خانے کی مدھم روشنی میں کتابیں پڑھتا رہتا۔ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، نہ پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا، لیکن میری آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ مجھے ایک دن بہت بڑا اور طاقتور انسان بننا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جس عورت نے مجھے کوڑے دان میں پھینکا وہ ایک دن میری کامیابی دیکھے اور پچھتائے۔ اسی نفرت نے مجھے کبھی ہمت ہارنے نہیں دی۔ میں نے اسکول اور کالج میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مجھے وظیفہ مل گیا۔ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ میڈیکل کالج کا سفر بھی بہت مشکل تھا۔ میرے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں نے رات کو ایک دکان پر کام کرتا، دن میں کلاسیں لیتا۔ میری کوئی دوست نہیں تھی، نہ ہی میں کسی سے زیادہ بات کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل کے دروازے ہر قسم کے احساسات اور محبت کے لیے بند کر دیے تھے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی منزل نظر آتی تھی۔ میں ایک مشین بن چکا تھا جس کا کام صرف پڑھنا اور آگے بڑھنا تھا۔ سال گزرتے گئے، میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر میڈیکل کی ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے سرجری کے شعبے کا انتخاب کیا کیونکہ مجھے انسانی جسم کے اندرونی حصوں کو ٹھیک کرنے کا ہنر سیکھنا تھا۔ میں نے اسپتالوں میں دن رات ڈیوٹی کی۔ بہت جلد میرا شمار شہر کے بہترین ڈاکٹروں میں ہونے لگا۔ آج میرے پاس پیسہ ہے، عزت ہے، ایک بہت بڑا اسپتال ہے جہاں لوگ دور دور سے اپنا علاج کروانے آتے ہیں، لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود میرے اندر کا وہ
چھوٹا اور ڈرا ہوا بچہ آج بھی اسی کوڑے دان کے پاس کھڑا رو رہا ہے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی، بے شمار پیچیدہ آپریشن کیے ہیں، لیکن میں آج تک اپنے اندر کے اس زخم کو نہیں بھر سکا۔ میں باہر سے جتنا کامیاب اور پرسکون نظر آتا ہوں، اندر سے اتنا ہی بے چین اور غصے سے بھرا ہوا ہوں۔ میں نے انسانوں سے ہمدردی کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں جب بھی کسی مریض کا آپریشن کرتا ہوں، میرے ہاتھ کانپتے، کیونکہ میں اس کام کو صرف اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کرتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ میری ماں کی اس ایک حرکت نے مجھ سے میری معصومیت اور میرا بچپن چھین لیا تھا۔ میں اکثر رات کو جب اپنے عالیشان کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے وہی کوڑے دان کی بو آنے لگتی ہے۔ میرے کانوں میں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں گونجنے لگتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو کچرے میں پھینک سکتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نفرت نے مجھے تنہا کر دیا، لیکن میں نے اس تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ میں ایک بے حس انسان بن چکا ہوں، کیونکہ اس دنیا نے مجھے یہی کچھ سکھایا ہے۔ میرا ہر دن اس نفرت کے ساتھ شروع ہوتا تھا اور اسی نفرت کے ساتھ ختم ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس عورت سے نفرت میں گزار دی جس نے مجھے جنم دیا تھا۔ میں نے اپنے اسپتال میں ہر قسم کی جدید مشینیں لگوا رکھی تاکہ میں موت کو شکست دے سکوں، لیکن میں اپنی روح پر لگے اس ناسور کا علاج کبھی نہیں کر پایا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ میں آج بھی اسی انتظار میں ہوں کہ کہیں سے مجھے اس عورت کا پتہ چلے اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھوں کہ میرا قصور کیا تھا جو اس نے مجھے اس سرد رات میں لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن میرے پاس وہ سکون نہیں ہے جو ایک عام انسان کے پاس ہوتا ہے۔ میں ایک ایسا درخت بن چکا ہوں جس کی شاخیں تو بہت لمبی ہے، لیکن اس کی جڑیں کوڑے کے ڈھیر میں دسی ہوئی ہیں۔ میں نے خود کو پتھر کی طرح مضبوط کر لیا تاکہ کوئی مجھے دوبارہ دکھ نہ دے سکے۔ میری کامیابی میری محنت کا نتیجہ کم اور میری نفرت کا نتیجہ زیادہ ہے۔ میں نے ہر اس رکاوٹ کو توڑا جو میرے راستے میں آئی۔ میں نے غربت، بھوک اور یتیم خانے کی ذلت برداشت کی، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں آج شہر کا سب سے مہنگا سرجن ہوں۔ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس سفید کوٹ کے پیچھے ایک ایسا شخص چھپا ہے جو آج بھی اسی تاریک رات میں قید ہے۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ میں خود کو اتنا طاقتور کر لوں کہ کوئی مجھے کمزور نہ سمجھ سکے، اور میں نے یہ مقصد حاصل کر لیا۔ میں آج اس مقام پر ہوں جہاں کوئی عام انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر کے انسان کو مار دیا۔ میں اب صرف ایک نامور ڈاکٹر ہوں جس کے سینے میں دل کی جگہ صرف نفرت کا انگارہ دہک رہا ہے۔ میں نے اپنے کیریئر میں بہت سے کینسر کے مریض دیکھے، موت کو ان کے اتنے قریب سے دیکھا کہ مجھے کسی کے مرنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں صرف ان کی بیماری کا علاج کرتا ہوں، ان کے جذبات کا نہیں۔ میرے اسپتال کا عملہ بھی میری سختی سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ زندگی نے بھی میری کسی غلطی کو معاف نہیں کیا تھا۔ میرے پاس جو بھی مریض آتا ہے وہ میرے لیے صرف ایک کیس ہوتا ہے، ایک ایسا کیس جسے میں اپنی قابلیت سے حل کرتا ہوں۔ مجھے ان کی کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ میری اپنی کہانی اتنی دردناک ہے کہ اس کے سامنے دوسروں کے دکھ
مجھے بہت چھوٹے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا ہے جہاں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے سامنے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ میری واحد ساتھی میری یہ نفرت ہے جو مجھے ہر صبح جگاتی ہے اور ہر رات سلاتی ہے۔ یہ نفرت ہی میرا سارا وجود بن چکی ہے اور میں اسی کے سارے زندہ ہوں۔ مجھے بس اس دن کا انتظار ہے جب وہ عورت میرے سامنے آئے گی اور میں اسے بتاؤں گا کہ جس بچے کو اس نے کچرے میں پھینکا تھا آج وہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میری ساری کامیابیاں اسی ایک لمحے کے لیے ہیں جب میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا اور اپنے اندر جلنے والی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا۔ میرا معمول کا دن تھا۔ اسپتال میں مریضوں کی بھیڑ تھی۔ میں اپنے مخصوص سرد اور بے حس انداز میں ایک روبوٹ کی طرح اپنا کام کر رہا تھا۔ میرے ارد گرد نرسیں اور جونیئر ڈاکٹرز میری ایک آواز پر دوڑتے تھے۔ مجھے کسی سے ہمدردی نہیں تھی۔ میں صرف بیماری کو دیکھتا تھا، مریض کو نہیں۔ اچانک مجھے کینسر وارڈ سے ایک ایمرجنسی کال موصول ہوئی۔ بتایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت کو انتہائی تشویشناک حالت میں لایا گیا ہے اور اس کا کیس بہت پیچیدہ ہے۔ میں نے اپنے مخصوص غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے قدموں کی گونج پیدا کرتا ہوا کینسر وارڈ کی طرف بڑھا۔ وارڈ میں دواؤں کی مخصوص بو اور مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے مریضہ کے بستر کے پاس جا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی بوڑھی عورت تھی جس کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ درد سے ہلکی ہلکی کرا رہی تھی۔ میں نے روٹین کے مطابق اس کی فائل مانگی، لیکن میری نظر بار بار اس کے چہرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے اس کے چہرے کے خد و خال میں کچھ عجیب سی شناسائی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں اس چہرے کو صدیوں سے جانتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگی۔ میں نے بغور اس کی جھریوں بری جلد اور اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ میرے ذہن کے پردے پر وہ تصویر ابھرنے لگی جو یتیم خانے کے منتظمین نے مجھے دی تھی، جو اس رات میرے کپڑوں میں سے ملی تھی، جو مجھے کوڑے دان میں پھینکا گیا تھا۔ وہ ایک جوان عورت کی تصویر تھی جسے میں نے اپنی ساری زندگی نفرت اور غصے سے دیکھا تھا۔ میں روز اس تصویر کو دیکھ کر اپنے اندر انتقام کی آگ کو ہوا دیتا تھا۔ آج بستر پر پڑی اس بوڑھی عورت کا چہرہ بالکل اسی تصویر والی عورت سے مل رہا تھا۔ میں نے اس کا حسن اور جوانی چھین لی تھی، لیکن وہ ناک، وہ ماتھا اور وہ چہرے کی ساخت بالکل وہی تھی۔ میرے ہاتھ سے مریضہ کی فائل چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میرے دماغ میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے جلدی سے فائل پر اس کا نام پڑھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں تھی، وہی ظالم عورت جس نے مجھے اس سرد اور بھیانک رات میں کتوں کے بھونکنے اور مرنے کے لیے کچرے کے ڈھیر پر لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ میرے ہی اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا میرے سامنے پڑی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد کھڑے سٹاف کو وارڈ سے باہر جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے چہرے پر آنے والے ان اچانک اور شدید تاثرات کو دیکھے۔ جب میں وارڈ میں اکیلا رہ گیا تو میں اس کے بستر کے اور قریب ہوا۔ میرے اندر پچھلے 30 سالوں کا دبا ہوا غصہ لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ میں اس کا گلا دبا دینا چاہتا تھا۔ میں اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہتا تھا۔ میں اسے چیخ چیخ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔
میں اس کی بے بسی کو بغور دیکھنے لگا. جو عورت کسی زمانے میں اتنی ظالم اور پتھر دل تھی کہ اپنے سگے خون کو کوڑے میں پھینک سکتی تھی، آج وہ کتنی لاچار اور کمزور پڑی تھی. اس کی ہر سانس مشینوں کی محتاج تھی. وہ اس وقت دنیا کی سب سے نامور سرجن کے رحم و کرم پر تھی، اور وہ سرجن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی پھینکا ہوا وہ کچرا تھا جسے اس نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. میرے اندر ایک عجیب سی شیطانی خوشی اور درندگی جاگ اٹھی. میں نے سوچا، یہ کیسا انصاف ہے قدرت کا. جس عورت نے مجھے زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کی تھی، آج اسی کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے. آج میں اس کا خدا بنا کھڑا ہوں. میں ایک اشارہ کروں تو یہ عورت تڑپ تڑپ کر مر جائے، اور اگر میں چاہوں تو اسے بچا لوں. لیکن میں اسے بچانے والا نہیں تھا. میری ساری زندگی کی محنت، میری ساری پڑھائی، میرا سارا پیسہ صرف آج کے اس دن کے لیے تھا. میں اس کے قریب جھک کر اس کے کراہنے کی آوازیں سنی. وہ مجھ سے انجان موت کی نیند سو رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا، بلکہ میرے دل میں چھپی ہوئی نفرت اور گہری ہو گئی. میں نے اس کی بیماری کی تفصیلات دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کینسر اس کے جسم میں بری طرح پھیل چکا ہے، اور اسے بچانے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک سرجری کی ضرورت ہے، جو اس شہر میں صرف میں ہی کر سکتا تھا. یہ جان کر میرے ہونٹوں پر ایک سرد اور ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی. میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کا علاج کرنے کا بہانہ کروں گا، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دوں گا کہ وہ کس کے ہاتھوں مرنے والی ہے. میں نے اتنے سال جو دکھ سہے، جو راتیں میں نے یتیم خانے میں رو رو کر گزاری، جو بھوک اور ذلت میں نے برداشت کی، آج سب کا حساب لینے کا وقت آ گیا تھا. آج میرا دن تھا، اور قدرت نے میرا انتقام خود میرے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. میں اسے ایک عام موت نہیں دینا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا وہ درد سے تڑپے جس طرح میں ساری زندگی درد سے تڑپا ہوں. میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. مجھے لگا کہ جیسے میرے اندر کا وہ چھوٹا بچہ جو کوڑے دان کے پاس کھڑا رو رہا تھا، آج وہ مسکرا رہا ہے. میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا. مجھے کوئی رشتہ، کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں روک سکتا تھا. میں اس کی فائل ہاتھ میں پکڑے کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا. میرے دماغ میں انتقام کے مختلف منصوبے بنتے اور بگڑتے رہے. میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ دنیا کتنی گول ہے. میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی. قسمت نے کیسا کھیل کھیلا. وہ خود چل کر میری قتل گاہ میں آ گئی تھی. اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی طاقت پر مزید غرور ہونے لگا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے سیدھا موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گا، بلکہ میں اسے امید دلاؤں گا کہ میں اسے بچا لوں گا، اور پھر عین اس وقت جب وہ سمجھے گی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کی وہ امید توڑ دوں گا. میں آپریشن تھیٹر کی تیز روشنیوں میں اپنے تیز دھار نشتر سے اس کے جسم کو چیروں گا. جان بوجھ کر کوئی ایسی نس کاٹ دوں گا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر ہمیشہ کے لیے سو جائے. میں اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا وہ محسوس کرے کہ لاوارث اور بے بس ہونا کیا ہوتا ہے. میری نظریں اس کے پیلے اور مرجھائے ہوئے چہرے پر جمی تھی، اور میں محسوس کر سکتا تھا کہ میرے اندر کا ڈاکٹر مر چکا ہے. اس کی جگہ ایک قاتل نے لے لی ہے. ایک ایسا قاتل جسے کوئی قانون نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ وہ ایک سرجن کے روپ میں تھا. میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا. میں نے گہری سانس لی، اس کے بستر سے تھوڑا پیچھے ہٹا
میری آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، میرے دل میں انتقام کی ٹھنڈک پڑنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں سے 30 سالوں کا بوجھ اترنے والا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف ایک آخری نظر ڈالی اور ایک گہرا طنزیہ سانس خارج کیا۔ میرے اندر ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ آج میرا وہ سارا درد، ساری تکلیفیں، وہ ساری تنہائی جو میں نے بچپن سے جوانی تک برداشت کی تھی، رنگ لائی ہے، کیونکہ قدرت نے آج اسے بے بس کر کے میرے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے وارڈ سے باہر نکلتے ہی اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی طاری کر لی اور اپنے اسٹاف کو ہدایات دینا شروع کر دی کہ اس مریضہ کو فوری طور پر آپریشن کے لیے تیار کیا جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کا علاج نہیں کروں گا، بلکہ سرجری کے دوران جان بوجھ کر ایک غلط کٹ لگا کر اس سے اپنا پرانا بدلہ لوں گا۔ میرے اس فیصلے میں کوئی لچک نہیں تھی، نہ ہی میرے دل میں کوئی رحم تھا۔ میں اپنے کیبن میں واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے انتقام کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ میں ایک انتہائی ماہر سرجن تھا اور میں جانتا تھا کہ انسانی جسم کے اندر کون سی نس کہاں ہوتی ہے اور کس جگہ ہلکی سی غلطی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ میں نے سوچا میں اس سرجری کے دوران دل کو خون فراہم کرنے والی ایک اہم شریان کو معمولی سے نقصان پہنچاؤں گا، جس سے اندرونی خون بہنا شروع ہو جائے اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ کینسر کی وجہ سے اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور وہ اس پیچیدہ آپریشن کو برداشت نہیں کر سکی۔ میری یہ منصوبہ بندی اتنی بے عیب تھی کہ کوئی میڈیکل بورڈ بھی میری غلطی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں اپنے اس خوفناک ارادے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، بلکہ مجھے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا کہ میں 30 سال کے طویل انتظار کے بعد اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے نرس کو کال کی اور اسے سرجری کا وقت مقرر کرنے کا کہا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں آپریشن تھیٹر کی تیز روشنیوں کے نیچے کھڑا ہوں گا اور میرے ہاتھ میں سرجیکل بلیڈ ہوگا، میں کس طرح اس عورت کے سینے کو چاک کروں گا جس نے مجھے اس دنیا میں لا کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میرے لیے یہ محض ایک آپریشن نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے اپنے کیبن کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں شہر کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن میری زندگی آج ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر انتقام کے لیے مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہی ہاتھ جنہوں نے ہزاروں جانیں بچائی تھیں، آج ایک جان لینے والے تھے۔ لیکن مجھے یہ قتل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ میرے نزدیک ایک انصاف تھا جو میں خود اپنے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو قابو میں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں میرا ہاتھ ذرا سا بھی کانپے یا میرے چہرے کے تاثرات سے کسی کو میرے ارادے کی بھنک پڑے۔ مجھے ایک نارمل اور پروفیشنل سرجن کی طرح کام کرنا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر رتی برابر بھی شک نہ ہو۔ میں جانتا تھا اسپتال کا عملہ میری صلاحیتوں پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور وہ میرے ہر حکم کی تعمیل بنا کسی سوال کے کرتے ہیں، اس لیے مجھے کسی کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دماغ سے تمام فالتو خیالات نکال دیے اور صرف اپنے ہدف پر توجہ مرکوز کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آپریشن کے بعد میں اس کی موت کی خبر
کتنے پرسکون انداز میں سب کو دوں گا۔ پھر میں اس شہر سے دور کہیں چھٹیاں گزارنے چلا جاؤں گا تاکہ اس واقعے کو بھول کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر سکوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور سرجری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نرس نے اندر آ کر بتایا کہ مریضہ کو بے ہوشی کی دوا دے دی گئی ہے، اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا سفید کوٹ پہنا جو آج مجھے ایک جج کے لبادے کی طرح لگ رہا تھا، جو ایک مجرم کو موت کی سزا کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکایا، کمرے سے باہر آیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے میرے قدموں میں ایک عجیب سی طمانینت اور سکون تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ میں نے اپنے فیصلے پر کس قدر مطمئن ہوں۔ میں سیدھا اسکریپ روم میں گیا اور اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ میں نے جراثیم کش صابن سے اپنے ہاتھوں کو بہت احتیاط سے صاف کیا، جیسے میں اپنے اندر کے تمام گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ میں نے دستانے پہنے اور ماسک کو اپنے چہرے پر درست کیا۔ اب میں پوری طرح سے تیار تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ آج میں اس عورت کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے جسم میں کوئی ایسی دوا بھی داخل نہیں کروں گا جس سے اس کا درد کم ہو سکے۔ میں چاہتا تھا اس کا جسم تکلیف کو محسوس کرے جو اس نے مجھے ساری زندگی دی تھی۔ میں آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے ارد گرد کا ماحول بالکل خاموش تھا، صرف مشینوں کے چلنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اپنا آپ بہت طاقتور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد مجھے کبھی وہ کوڑے دان یاد نہیں آئے گا، نہ ہی مجھے وہ یتیم خانے کی راتیں ستائیں گی، کیونکہ آج میں اس سارے درد کو جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا تھا۔ میں آپریشن تھیٹر کے دروازے تک پہنچا اور اندر داخل ہونے ہی والا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی تک قانونی کارروائی اور ہسپتال کے ضابطے پورے کرنے کے لیے اس کی فائل کا مکمل جائزہ نہیں لیا تھا۔ ایک سینئر سرجن ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری تھی کہ سرجری سے پہلے مریض کی تمام پرانی رپورٹس اور میڈیکل ہسٹری کو ایک نظر ضرور دیکھوں، تاکہ اگر کبھی کوئی انکوائری ہوئے تو میرے پاس اس سوال کا تسلی بخش جواب موجود ہو۔ میں نے تھیٹر کے دروازے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور نرسنگ کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ میں جانتا تھا یہ صرف ایک فضول سا کام ہے، کیونکہ مجھے اس کے علاج سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن میں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جو بعد میں میرے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ میں نے کاؤنٹر پر بیٹھی نرس کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً وہ موٹی سی فائل میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے سوچا کہ محض ایک رسمی کارروائی کے طور پر اس پر سرسری سی نظر ڈال دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میں کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہوا، بغیر کسی دلچسپی کے اس کی پرانی میڈیکل فائل پڑھنا شروع کی۔ میں کاؤنٹر کے پاس ہی کھڑا تھا اور پہلے چند صفحوں پر اس کے موجودہ کینسر کی ٹیسٹ، خون کی رپورٹ اور ایکس رے کی تفصیلات درج تھی، جنہیں میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اور مجھے ان میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ میں جلدی جلدی صفحے پلٹتا رہا، کیونکہ میرا مقصد صرف ہسپتال کے ضابطے کی کارروائی پوری کرنا تھا تاکہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن جیسے ہی میں فائل کے درمیانی حصے میں پہنچا تو میری نظر ایک انتہائی پرانے، زرد اور خستہ حال کاغذ پر پڑی، جو فائل کے باقی سفید اور نئے کاغذوں کے درمیان بہت ہی
عجیب لگ رہا تھا۔ یہ کاغذ اتنا پرانا تھا کہ اس کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ اس پر لکھی ہوئی تحریر کافی مدھم ہو چکی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں اس کاغذ کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میری نظر اس پر لکھی ہوئی تاریخ پر گئی۔ وہ تاریخ دیکھ کر میرے دماغ میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ یہ وہی سال اور وہی مہینہ تھا جب میں پیدا ہوا تھا، جب مجھے اس کوڑے دان کے پاس پھینکا گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ میں نے اس مدھم تحریر کو پڑھنے کے لیے فائل کو اپنی آنکھوں کے اور قریب کر لیا۔ وہ کسی پرانے سرکاری ہسپتال کی داخلہ پرچی اور میڈیکل رپورٹ تھی، جس پر اس عورت کا نام لکھا تھا۔ اس کے نیچے اس کی بیماری کی تفصیل درج تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس عورت کو میری پیدائش کے محض چند دن بعد انتہائی تیز بخار کی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق اسے دماغ کا ایک انتہائی شدید اور جان لیوا انفیکشن ہو گیا تھا، جسے میڈیکل کی زبان میں ایکٹیویٹ وائرل انسیفلائٹس کہتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس بیماری کی ہولناکی کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ انفیکشن سیدھا انسان کے دماغ پر حملہ کرتا ہے، دماغ کی نسوں کو بری طرح سوجن کا شکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا تھا کہ بخار اور انفیکشن کی شدت کی وجہ سے اس عورت کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت کو محفوظ رکھتا ہے بری طرح تباہ ہو گیا تھا، اور وہ مکمل طور پر یادداشت کھو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مریضہ کو شدید ذہنی دورے پڑتے ہیں اور وہ پاگل پن کی حالت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسے اپنے نام، اپنی پہچان اور اپنے رشتوں کے بارے میں کچھ یاد نہیں، اور سب سے لرزہ خیز بات جو اس کاغذ کے آخر میں لکھی تھی وہ یہ تھی کہ مریضہ رات کے اندھیرے میں اسپتال کے عملے کی نظروں سے بچ کر وارڈ سے غائب ہو گئی، اور اس کی دماغی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ یہ تمام الفاظ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور وہ بھاری فائل میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ پورے کوریڈور میں فائل گرنے کی ایک زوردار آواز گونجی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی سیٹی بج رہی تھی۔ میرے سامنے دنیا گھومنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں کاؤنٹر کے پاس دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ میرا سانس اکھڑنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ 30 سالوں سے میں جس نفرت اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا وہ آگ ایک ہی لمحے میں بجھ گئی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسے خوفناک سچ نے لے لی تھی جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں مجھے جان بوجھ کر اس کوڑے دان کے پاس مرنے کے لیے نہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ تو خود ایک بھیانک بیماری کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ پاگل پن اور بے ہوشی کی حالت میں اسپتال سے نکلی تھی اور بھٹکتی ہوئی اس کوڑے دان کے پاس پہنچی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ایک ماں ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس نے مجھے وہاں پھینکا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی یادداشت کے اندھیروں میں مجھے وہاں بھول گئی تھی۔ وہ خود لاوارثوں کی طرح سڑک پر دھکے کھاتی رہی، اور میں ساری زندگی اسے ایک ظالم اور بے حس عورت سمجھتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں اس کے خلاف
کتنی نفرت پالی تھی، میں نے کتنی راتیں اسے بددعائیں دے کر گزاری تھی، میں نے اسے اپنے ہر دکھ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جبکہ اصل میں وہ خود ایک بہت بڑی مظلوم تھی۔ قدرت نے اس کے ساتھ کتنا بھیانک مذاق کیا تھا کہ میں نے لا علمی میں اپنی ہی ماں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ لیا تھا۔ یہ احساس اتنا تکلیف دہ تھا کہ میرے سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسل دیا ہو۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں جو پچھلے 30 سالوں سے کبھی نہیں رویا تھا، جس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا، آج ایک چھوٹے بچے کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی کہ میں کتنا ظالم اور بے حس بیٹا ہوں کہ میں اپنی اس مظلوم ماں کا آج خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے موت کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے اس کی بیماری اور بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ یہ سوچتے ہی میرے پورے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ میں ایک ایسا گناہ کرنے والا تھا جس کی معافی مجھے اس دنیا میں تو کیا، مرنے کے بعد بھی نہیں ملنی تھی۔ میرے کانوں میں نرس کی آواز آئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر علی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن میرے اندر اب کوئی نفرت نہیں تھی۔ اب میرے اندر ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا اپنی ماں کی جان بچانا۔ میں نے زمین پر پڑی ہوئی وہ فائل کو دیکھا اور اسے وہیں چھوڑ کر آپریشن تھیٹر کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑ لگا دی۔ راہداری میں موجود تمام ڈاکٹر اور نرسیں مجھے اس طرح روتے اور بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں صرف اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے آپریشن تھیٹر کا دروازہ زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ تھیٹر کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ میری ماں بے ہوشی کی حالت میں آپریشن ٹیبل پر لیٹی تھی۔ سٹاف میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے، لیکن میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گرجدار آواز میں سب کو حکم دیا کہ آپریشن فوری طور پر شروع کیا جائے۔ میری آواز میں ایک ایسی تڑپ اور ایسا دکھ تھا، کسی کو مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے جلدی سے سرجیکل گاؤن پہنا، اپنے دستانے درست کیے، ٹیبل کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنی ماں کے اس مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا جسے میں کچھ دیر پہلے تک نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اس چہرے کی ہر جھری میں ایک دکھ اور ایک قربانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ دے، میری ماں کو مجھ سے نہ چھینے۔ میں نے سرجیکل بلیڈ ہاتھ میں لیا اور آپریشن شروع کر دیا۔ اب میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، بلکہ ان میں ایک ایسی مضبوطی آ گئی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ ایک سرجن کے ہاتھ نہیں تھے، بلکہ ایک بیٹے کے ہاتھ تھے جو اپنی ماں کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ کینسر اس کے جسم میں بہت اندر تک پھیل چکا تھا اور رسولی کو نکالنا بہت مشکل اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے ایک نس کو بہت احتیاط سے کاٹنا اور جوڑنا پڑ رہا تھا۔ میری ذرا سی غلطی اس کی جان لے سکتی، لیکن میں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اپنا سارا تجربہ اس سرجری میں جھونک دیا۔ میں گھنٹوں تک اس ٹیبل کے پاس کھڑا رہا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا جسے نرس بار بار صاف کر رہی تھی، لیکن میری نظریں صرف اپنی ماں کے جسم کے اس حصے پر جمی تھی جہاں سے میں موت کو کاٹ کر باہر نکال رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا۔ مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن
بے ترتیب ہونے لگی۔ ہر بار جب مشین کی آواز تیز ہوتی میرے دل کی دھڑکن رکنے لگتی۔ میں نرسوں پر چیختا، انہیں دوائیں دینے کا کہتا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش کرتا۔ میں اسے دل ہی دل میں باتیں کر رہا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں اسے بتا رہا تھا میں اس کا بیٹا علی ہوں، وہی بچہ جسے وہ کچرے کے ڈھیر پر بھول گئی تھی۔ آج میں اس کے پاس واپس آ گیا ہوں، اب میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی ساری تکلیفیں دور کر دوں گا، بس وہ مجھ سے ایک بار آنکھیں کھول کر بات کر لے۔ یہ آپریشن میری زندگی کا سب سے طویل اور مشکل آپریشن تھا۔ 7 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد اور خون پسینہ ایک کرنے کے بعد بالآخر میں نے کینسر کی اس رسولی کو مکمل طور پر اس کے جسم سے نکال دیا۔ میں نے جب آخری ٹانکا لگایا مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں پیچھے ہٹا اور ایک کرسی پر گر سا گیا۔ میرا پورا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن میرے دل میں ایک ایسا سکون تھا جو میں نے پوری زندگی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی جان بچا لی تھی۔ میں نے اپنے اندر کے اس شیطان کو شکست دے دی تھی جو مجھ سے میری ماں کا قتل کروانا چاہتا تھا۔ اسٹاف نے مجھے مبارکباد دی اور بتایا کہ سرجری کامیاب رہی۔ میں نے انہیں ہدایت دی کہ میری ماں کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں شفٹ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ جب میں خود بھی اس کے ساتھ ہی وارڈ گیا، اس کے بستر پر کے پاس ایک کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اب میں ڈاکٹر علی نہیں تھا، اب میں صرف ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کا کمزور اور جھریوں بھرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اسے ماتھے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے اندر تک اتر رہی تھی، لیکن یہ وہ سردی نہیں تھی جو میں نے اس رات کوڑے دان کے پاس محسوس کی تھی۔ یہ ایک ماں کے لمس کی سردی تھی جس نے میرے دل کی ساری آگ بجھا دی تھی۔ میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ مجھے اپنے بچپن کی وہ تمام راتیں یاد آنے لگیں جب میں اکیلا روتا تھا، اور آج مجھے سمجھ آیا کہ میری ماں بھی کہیں نہ کہیں مجھ سے بچھڑنے کے دکھ میں ضرور روئی ہوگی۔ اس کی یادداشت چلی گئی، لیکن ایک ماں کا دل کبھی اپنے بچے کو نہیں بھولتا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور وارڈ میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف میری ماں کے سانسوں کی آواز آ رہی تھی جو اب پہلے سے بہت بہتر اور پرسکون تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے اس کی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بند پلکیں ہلکی ہلی اور کانپیں، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی۔ بے ہوشی کی دوا کا اثر ابھی باقی تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں عجیب سی غنودگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی شناسائی نہیں تھی۔ یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ 30 سال پہلے یادداشت کھو چکی ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ امید تھی کہ شاید اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی احساس جاگ جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور روتے ہوئے اسے کہا کہ وہ مجھے دیکھے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں وہی علی ہوں جسے وہ کھو چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو چوما اور اپنے آنسوؤں سے اس کے ہاتھ کو بھگو دیا۔ میں اسے مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ حیرت اور بے بسی سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے منہ پر آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے کانوں کی طرف جانے لگے۔ شاید اس کا دماغ مجھے نہیں پہچان پا رہا تھا، لیکن اس کی روح نے اپنے حصے کو پہچان لیا تھا۔ وہ ایک بوڑھی بیمار اور یادداشت کھو چکی عورت تھی، لیکن اس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ میرے درد کو محسوس کر رہی ہے۔
میں نے ماسک کو تھوڑا سا ہٹایا تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکے۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، میرے آنسوؤں سے بھیگے گال پر رکھا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور اتنا پرسکون تھا کہ میری ساری زندگی کی تھکان، ساری تلخیاں اس ایک پل میں ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اسے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جو میں نے اس کے بارے میں سوچ کر کیے تھے۔ میں اسے کہہ رہا تھا وہ مجھے کبھی اپنے سے دور نہ کرے، کیونکہ میں اس کے بغیر بہت ادھورا ہوں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے خشک ہونٹ کھولے، انتہائی مدھم ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، مت رو میرے بچے۔ اس کی یہ آواز سن کر میرا دل خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت سے پھٹنے لگا۔ اس نے مجھے اپنا بچہ کہا تھا۔ وہ میرا نام نہیں جانتی تھی، اسے ہمارا رشتہ یاد نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے ایک ماں کی طرح تسلی دی تھی۔ یہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ میری ساری زندگی کی محرومیاں اس ایک لفظ نے پوری کر دی تھی۔ میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت اور امیر ترین انسان بن گیا ہوں۔ میری نفرت، میرا غصہ، میرا تکبر، سب کچھ ختم ہو چکا۔ اب میں ایک نیا انسان تھا، ایک ایسا انسان جس کی زندگی کا مقصد اب صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کرنا اور اسے وہ ساری خوشیاں دینا تھا جو وقت نے اسے چھین لی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو جائے گی، میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنی ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں گا۔ مجھے اب دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے پاس میرا کھویا ہوا رشتہ واپس آ گیا تھا۔ اب میں اسے کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور سب سے خوبصورت رات تھی، جس نے مجھے موت کے اندھیروں سے نکال کر زندگی کی روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اور اس طرح میری پوری کہانی کا وہ دردناک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، جس کی شروعات ایک کوڑے دان سے ہوئی تھی اور جس کا اختتام میری ماں کے قدموں میں ہوا۔ آج میں کامیاب سرجن ہوں، لیکن اب میرے سینے میں نفرت کی آگ نہیں بلکہ محبت کا سمندر بہتا ہے، اور میری ماں جو اب اپنا ماضی بھول چکی ہے، میرے مستقبل کی سب سے بڑی وجہ، میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہم دونوں نے اپنے پرانے زخموں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر لی۔ اب ہمارے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے ایک ماں اور اس کے بیٹے کا اٹوٹ اور سچا رشتہ، جس نے نفرت کو شکست دے کر محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ انسان کو کبھی بھی ادھورے سچ کی بنیاد پر اپنی زندگی کے حتمی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت اور غصے کی آگ کو پالنا چاہیے۔ ہم انسان اکثر زندگی میں صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، لیکن ہم اس گہری حقیقت کو جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرتے جو پردے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی اپنی سگی ماں سے شدید نفرت کرتے ہوئے گزار دی، کیونکہ اسے اتنا معلوم تھا کہ سرد رات میں کچرے کے ڈھیر پر پھینکا گیا ہے، لیکن اسے وہ مجبوری اور وہ خطرناک بیماری بالکل معلوم نہیں تھی جس نے اس کی ماں کو اس بے بسی کے حال تک پہنچایا تھا۔ انتقام اور غصہ انسان کی روح کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ نفرت ایک ایسا زہر ہے جو انسان اپنی رگوں میں خود اتارتا ہے، اور یہ زہر سب سے زیادہ نقصان اسی انسان کو پہنچاتا ہے جس کے دل میں یہ دن رات پلتا ہے۔ وہ شخص ایک بہت بڑا اور کامیاب سرجن تو بن گیا، لیکن وہ اندر سے ٹوٹا ہوا، ڈرا ہوا، بے سکون انسان ہی رہا، جس کی ساری کامیابیاں اس کی نفرت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی زندگیوں، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ معاف کر دینے میں ہی انسان کی اصل جیت ہے اور حقیقی دلی سکون چھپا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ قدرت کا نظام بہت عجیب اور گہرا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے بظاہر عذاب اور تکلیف لگتی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے قدرت نے کوئی بڑی بہتری چھپا رکھی ہے۔ اگر اس عورت کی یادداشت نہ جاتی، اسے وہاں نہ بھولتی، تو شاید وہ بچہ کبھی یتیم خانے نہ جاتا اور اپنی نفرت کو طاقت بنا کر کبھی اتنا بڑا سرجن نہ بن پاتا۔ تقدیر کے فیصلے انسان کی محدود سوچ سے بہت بالاتر ہوتے ہیں۔ قدرت ہمیشہ سچائی کو سامنے لانے کا کوئی نہ کوئی بہترین راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ جب ہم بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے کسی کو
نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں تو ہم دراصل اپنی ہی روح کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتے اور خاص طور پر ماں کی محبت وہ لازوال حقیقت ہے جنہیں وقت اور حالات کبھی نہیں مٹا سکتے، چاہے حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا ہی بے حس یا ظالم کیوں نہ بن جائے، لیکن اپنوں کی تکلیف، ان کا درد انسان کے اندر چھپے ہوئے احساس کو ایک دن جگا ہی دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کو برا یا ظالم سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو ضرور سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اذیت ناک پچھتاوے سے بچ سکیں جو ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے نفرت اور انتقام کی اندھیری کھائی میں ضائع کرنے کے بجائے محبت، رحم اور درگزر کے روشن راستوں پر چل کر گزارنا ہی انسان کی اصل اور سچی عقل مندی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔